ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو سرمایہ سخن بنایا ہے۔ آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئی آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسول کے پیشوا ہادی السبل ختم رسل، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، روتوں کو ہنسانے والے، بزم کونین کے اجالے، من رآنی فقد راء الحق کا مزدعی جافزہ سنانے والے، جن کے غلامی تاج شاہی نجات کے ضامن، جن کی گواہی، جن کے سر پر رفعنا لک ذکرک کا صحرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پٹکا، جن کے عبادت کی یہ شان یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بهذا البلد، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اس بھیک دینے والے ذات و آقا کی بارگاہ میں پورا مجمع جی لگا کر ایک ساتھ مل کر بآواز بلند درود پاک نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی نبی جناب کریمنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے بڑی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی معلوماتی، علمی، فقہی، اصلاحی اور ساتھ ہی ساتھ قرآن و حدیث سے مزین مورخین کے تاریخ سے بالکل سجایا ہوا ایک گلدستہ بطور تقریر کی صورت میں آپ نے حضرت کے زبان فیض ترجمان سے سماعت فرمایا۔ اب جب بڑے گفتگو کر لیتے ہیں تو ان کے بعد چھوٹوں سے کچھ نہیں سنا جاتا، لیکن حضرت کا حکم ہے اور میں نے کہا بھی وصیت جب آدمی مرنے کے کاغار پر ہوتا ہے تو وصیت کرتا ہے نا۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب آدمی مرنے کے کاغار پر ہوتا ہے تو وصیت کر جاتا ہے کہ یہ میرا فلاں کو دینا، یہ چیز فلاں کو دینا، یہ میری بیٹی کو دینا، یہ میرے بیٹے کو دینا، تو یہ وصیت ہے نا۔ اب حضرت نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے نصیحت کریں گے، وصیت میں نصیحت تو آپ نے کر ہی دی ہے۔ وصیت صرف وہ نہیں کہ مرنے کے وقت جو کرے تو دینے کے تعلق سے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ اچھی باتیں اگر بتائے وہ بھی ایک وصیت کے طور پر ہے نا۔ تو انشاءاللہ دو چار باتیں آپ مجھ سے سماعت کر لیجئے گا، وقت کی بڑی قلت بھی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے زبان اور جگر، پھیپڑا، لیور، کڈنی سب کی قلت ہے، اس میں بڑی تکلیف ہے نا۔ تو مجھے کل کہا بھی کہ منقبت کے کچھ اشعار پڑھ دیے گا، ہمارے ایک فرمائش تھی، میں نے کہا تھا انشاءاللہ ایک کی فرمائش اگلے دن پورا کروں گا اور ایک آج آپ لوگ سن لیں۔ آواز تو اس لائق ہے نہیں کہ کلام پڑھا جائے، لیکن کیا کریں، اب فرمائش بھی ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہے، جیسی بھی ہو ہے نا، پھٹے باز کی طرح کر کرتا رہے گا اور پڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ سنیں گے آپ لوگ؟ زور سے کہیں سبحان اللہ، ذرا آہستہ کہیں سبحان اللہ، اور دل و جان سے سنیں ہے نا، ٹھیک ہے نہیں، اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بار سبحان اللہ۔ عرش کا تارا، عرش کا تارا بن کے چمکنا، عرش کا تارا
بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں، کہ عرش کا تارا عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں، اور پیارے نبی کی پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس نہیں، پیارے نبی کی گود میں آنا، پیچھے والے پیارے نبی کی گود میں آنا۔ میں اکیلا بول رہا، آپ لوگ 200-250 لوگ ہیں، ہاں میری آواز آپ پر بالکل غالب آ جا رہی ہے، ایسا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کی آواز مجھ پر غالب آ جائے۔ کیمرے ساتھ مل کر پڑھیں، پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی کہ سارے مسلمان سارے مسلمان پڑھتے ہیں قرآن، آنے ادب سے یہ سچ ہے، ارے نیزے پہ قرآن سنانا سب کے بس کی بات نہیں، نیزے پہ قرآن سنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ لگ نہیں رہا کہ میں سعید پورا کے پڑھ رہا ہوں، سے بتا رہا ہوں، میں مل کر پڑھیں نا، پیارے نبی کی گود میں آنا سب کے بس کی بات۔ میرے بھائی جس کو یاد ہے صرف وہی پڑھے، جس کو یاد نہیں وہ خاموش رہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، جس کو یاد ہے وہ پڑھے گا، جس کو یاد نہیں ہے مینشن نوٹ، ہے نا، پڑھیں، پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور باد شہادت نیزے پہ سر ہے، ایسے نازک لمحے میں باد شہادت نیزے پہ سر ہے، ایسے نازک لمحے میں کہ باد شہادت باد شہادت نیزے پہ سر ہے، ایسے نازک لمحے میں غیروں کو بھی کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، غیروں کو بھی کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں، پیارے نبی کی گود میں جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور چاروں طرف ہے حور
اندھیرا اور دشمن کا خطرہ ہو، چاروں طرف ہے گھور اندھیرا کہ چاروں طرف ہے پیارے نبی کی گود میں جانا اور نام خدا پر لوگوں نے قربانی دی ہے، ہاں لیکن کہ نام خدا پر نام خدا پر لوگوں نے قربانی دی ہے، حال اپنے سارے گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، اپنے سارے گھر کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، اور پیارے نبی کی بند کر دوں ہاں پیچھے والے کب بولیں گے بھائی شادی میں ایک بار شادی ہو چکی ہے پھر دوبارہ کرواؤ گے کیا؟ تب بولو گے بابا زور سے بولو نا، پیارے نبی کی گود میں جانا بات نہیں، عرش کا تارا بن کے چمکیلا سب کے بس کی بات نہیں، اور بچہ بچہ ان کے گھر کا خود اپنی قربانی کا. ابھی آپ نے سنا ننھے اصغر علی اصغر کے تابع اللہ جب تیر آ کر لگی نا ملا بلّہ ہے تیر چلایا نا تیر آ کر لگی نا ایک جھرجھری سی ہوئی اور روح تب سے اس شریر سے پرواز قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کی اہل بیت اتحاد کربلا کے لیے. وہ کسی شاعر نے کہا بلکہ جناب عجیب کا شعر ہے، آیا نہ ہوگا اس پر ہے رنگ و شباب آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب. عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. سنیں بچہ بچہ ان کے گھر کا خود اپنی پانی کا کہ بچہ
سب کے بس کی وعدہ کرنا اور نبھانا سب کے بس کی بات نہیں. وہ نوٹ مت تو چلے گا یار, بول دو کہ سبحان اللہ. پیارے نبی گود میں آنا سب کے بس کی بات نہیں. اور ماجد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ کہ ماجد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ کہ ماجد تیرے ماجد تیرے ذہن پہ ابن حیدر کا کرم ہے ورنہ یہ محفل اور یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں. یہ محفل اور نعت سنانا سب کے بس کی بات نہیں. پیارے نبی کی گود میں آنا سب کے بس کی بات نہیں. عرش کا تارا بن کے چمکنا سب کے بس کی بات نہیں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخی تقریر تو آپ نے سماعت کر لی. غریب سے دو چار باتیں بس. جب میں نے قرآن مجید کی جو ہے آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو دل میں خیال آیا کہ چلو اسی آیت کے تحت دو چار باتیں, ورنہ اس آیت کے تحت باتیں تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں, کیونکہ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے اس آیت کریمہ پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے نا حضرت. اللہ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا. محبوب آپ فرما دیجیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا. اے محبوب آپ کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, تم سے کوئی چیز کسی چیز کا کسی اجر کا سوال نہیں کرتا, کچھ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى, ہاں مگر میرے قریبی لوگوں کی محبت, میرے قرابت دار کی محبت. اب قریبی لوگ بھی اہل بیت ہے نا. سب سے قریبی کون ہوتے جو گھر والا ہوتا ہے, اور گھر والے کو اہل بیت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اہل کے معنی ہوتے ہیں والے, بیت کے معنی گھر, اہل بیت گھر والے ہے نہیں. اہل بیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولے نا, گھر والے ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اب اہل بیت کے معنی گھر والے ہوتے ہیں. میں نے جمعہ کی تقریر میں پچھلے جمعہ, یہ جمعہ نہیں اس سے پہلے والے جمعہ کو اہل بیت کی 5 قسموں کو بیان کیا. کتنے قسموں کو؟ گھر والے کتنے قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ 5 قسموں کو بیان کیا. اہل بیت 5 طرح کے ہوتے. کتنے طرح کے؟ قرآن کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے, مفہوم حدیث کے ذریعے سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ 5 طرح کے لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہا گیا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا گیا ہے؟ اہل بیت سکنا ہے. کیا ہے؟ اہل بیت ولادت ہیں, اہل بیت نسب ہیں, ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے ڈیفینیشن کرتے جاؤں تو اس میں آج کی تقریر پوری مکمل ہے نا. اہل بیت ولادت, اہل بیت نسب, اہل بیت سکنا, اور ایک ہے اہل بیت محبت.
اور ایک ہے اہل بیت ولایت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اہل بیت سکنا گھر والے کو کہتے ہیں جیسے کہ بیوی ہے. سکنا مطلب گھر میں ساکن ٹھہرنے والے رہنے والے. کون ہے؟ بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ بیوی گھر میں رہتی ہے. ہمارے یہاں اپنی دعوت میں کہتے ہیں ہمارے گھر والے. وہ ہمارے گھر والے کہہ رہے ایسا کر لے بول کے بولتے کہ نا. تو گھر والے سے بولا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بیوی کہہ رہی ہے. کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی ہے؟ تو پتا چلا کہ اہل بیت سکنا میں پہلے کون ہے؟ دور سے بولے نا بھائی. بیوی کا نام تو کمزوری سے کیوں لیتے ہیں؟ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بابا بیوی سے محبت کیا کرو. ہائے ہائے ماشاء اللہ. یہاں آوا, یہاں آئیے. ارے یہاں آئیے. ارے یہاں میں یہاں سے بولوں وہاں تھوڑی بولوں گا. مائک یہاں رہیں گے, ٹینشن مت لیجیے آپ, ہے نا. آئیے ادھر آئیے. آئے ہائے اب اس محفل کی جان شان بان خان. آئے ہائے ایک ایک رات میں 3 جگہ تقریر کرتے باپ, پورا جیب پورا بھر بھر کے لا رہے ہیں بابا. یا ہم لوگ کو دیکھو 2 گھنٹہ بولتے ہیں بس ایسے حضرت ہو گیا بولتے ختم. ہماری برکت دوسرے لے رہے, ہمیں کو نہیں مل رہا ہے. خیر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کر رہا تھا گھر والے کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت سکنا. کیا کہتے ہیں؟ دور سے بولے یار. کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت سکنا میں کون ہے؟ بیویاں. کون ہے؟ ازواج. بیویاں. بیویوں سے محبت کرو. محبت کرو گے تو پراٹھے ملیں گے, اور محبت نہیں تو چٹنی ملیں گی. چٹنی بابا ہے نا. پراٹھے کھانا چاہتے کہ نہیں؟ ہاں بیویوں سے محبت کرنا سنت ہے. بیویوں سے محبت کرنا کیا ہے؟ ہاں. اور اگر محبت کرو گے تو کیا ہوگا؟ سنت پر عمل بھی ہوگا, پراٹھے بھی ملیں گے, ہے نا. وہ ایک آدمی نہیں شادی ہوئی تھی, اس کی شادی کر کے لایا تو عالم یہ جیسے شادی کر کے لایا تو صبح کو دال, شام کو دال, دوپہر کو دال, پھر صبح کو دال, پھر شام کو دال, پھر دوپہر کو دال, پھر شام کو, پھر صبح کو. وہ بیچاری کھا کھا کے دال تھک گئی, پک گئی, ہے نا. 5 بھائی تھے, اکیلی بہن تھی. جیسی شوہر کے آئی دال کھا کھا کے پتلی ہو گئی. اتفاق سے ایک بار بھائی آ گئے, دیکھا تو ارے بہن کیسی ہو گئی, پتلی دبلی کیسی. تو کہا کیا کروں بھائی, جب سے کیا آئی ہوں میں صبح کو دال, دوپہر کو دال, شام کو دال, دال پہ دال. کبھی گوشت مچھلی کبھی کھلایا ہی نہیں کہ موٹی ہو جاؤں, ہے کہ نہیں. بھائی نے کہا ٹھیک ہے ٹینشن مت لے, تو ایک کام کرنا, آج رات کو ان کے کھانے پہ تھوڑی نیند کی دوائی ملا دینا اور ہم کو بلا لینا. کہا ٹھیک ہے. اور رات میں بیوی نے کیا کیا, شوہر کے کھانے میں تھوڑی سی نیند کی دوائی ملا دیا. میں بول رہا ہوں پھر کل کو یہ عورتیں جو کہ بھائی ہم کو یہ اچھا ٹھیک مل جا بولتے نا, آپ لوگ کا ٹھیک نہیں ہے. تو کیا کر دیا انہوں نے کہ کھانے میں تھوڑی جو ہے نیند کی دوائی ملا دی, اور ملا جب ذرا بے ہوش سو گیا تو وہ 5 بھائی کو بلا لی. 5 بھائی آیا, سفید کپڑے پہن کے آئے, ایک روم میں پورا سفید کپڑا باندھ لگا دیا, ہر طرف سفید سفید, اور اس کو بیچ روم میں لٹایا, اٹھایا اور کہا کہ ہے پتا بیوی کو کیا کھلایا تھا؟ تو کہا کہ دال. تو ہم فرشتے ہیں, ہم تمہارا حساب لینے کے لیے آئے ہیں. دوپہر میں کیا؟ بولے دال, شام میں دال, رات میں لگائے سے 10 توڑے, لے ہنٹر پہ ہنٹر, ہنٹر پہ ہنٹر. اچھا دوسرے ہفتے کیا کھلایا؟ بولے دال, پھر 10 ہنٹر, پھر 10 ہفتے کیا کھلایا؟ پھر دال. اتنے ہنٹر مارے کے بیچارے کو سب سجا دیا. اور سجا کے 5 بھائی چلے گئے. صبح کو جب اٹھا سو کر کے تو پورا بدن پورا سوجا ہے. بیوی کو سب پتا, بیوی آئی, ہاں جی کیا کروں, دال بناؤ؟ ارے نہیں رے بابا نا, دال کا نام مت لینا, دال نہیں. بولے کیوں نہیں؟ دال کے بڑی مار پڑتی ہے دال کی. تو بولے کیا پکانا؟ مچھلی لاتا ہوں, آج مچھلی بنا. شام کو پھر بھی بولے جی کیا بناؤ؟ دال بناؤ. کیا نہیں, دال کا نام مت لے, گوشت لا رہا, گوشت بناؤ, ہے نا. تو کہنے بیوی سے محبت کرو تو پراٹھے ملیں گے بابا, نہیں تو چٹنی پہ گزارا کرنا پڑے گا. اور بیوی سے محبت کرنا سرکار کی سنت ہے. کہے سبحان اللہ. تو اہل بیت سکنا کسے کہتے ہیں؟ گھر کی ازواج کو, بیویوں کو کہتے ہیں اہل بیت سکنا. اور جو گھر میں پیدا ہو انہیں کہتے ہیں اہل بیت ولادت, جیسے کہ بیٹا بیٹی, ہے کہ نہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت. زور سے بولے نا پیچھے والے یار. اہل بیت ولادت, ایک ہے اہل بیت سکنا, ایک ہے اہل بیت ولادت, اور ایک ہے اہل بیت نسب. کیا ہے اہل بیت؟ ہمارا نسب, جس کے سے ہم آئے ہیں, ہم سے جو آ رہے ہیں, یہ ہمارا نسب ہے کہ نہیں ہے؟
حسب و نسب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ اہل بیت نسب کتنے ہو گئے؟ 3 ہوئے۔ اہل بیت سکونت یعنی کہ سکنا، اہل بیت ولاد یعنی کہ بال بچے، اور اہل بیت نسب یعنی کہ ہمارے رشتہ دار جس کے سے ہم آئے ہیں، جو ہمارے ذریعے سے، ہم جن کے ذریعے سے حسب و نسب، یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور ایک اہل بیت محبت، کیا ہے اہل بیت؟ جیسے کہ حضرت سلمان فارسی، سبحان اللہ، حضور بھلا سلمان فارسی کے حوالے سے، سلمان فارسی یہ میری اہل بیت سے ہے، سبحان اللہ۔ تو اہل بیت سے ہے مراد کیا ہے؟ محبت کے طور پر، اعجاز کے لیے کہ لوگوں کے درمیان سلمان فارسی کا مقام اونچا ہو جائے تو کہہ دیا یہ سلمان فارسی یہ میری اہل بیت سے ہے۔ تو یہ اہل بیت سے کہنا یہ حقیقتاً نہیں ہے بلکہ یہ محبتاً ہے، اس لیے کہتے ہیں اہل بیت محبت۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک ہے اہل بیت ولایت۔ کیا ہے اہل بیت؟ حضور نے فرمایا جو تقی ہوگا، نقی ہوگا، متقی ہوگا، حضور فرماتے وہ میری اہل بیت ہے۔ ہاں، تو جو متقی پرہیزگار انسان ہے وہ کون ہے؟ حضور کے اہل بیت ہے۔ تو اسے کہیں گے اہل بیت ولایت، یعنی متقی لوگ، تقوی شعار لوگ، پرہیزگار لوگ، نیک لوگ۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اہل بیت کی ایک قسم ہے، مگر یہ حقیقی اہل بیت نہیں ہے، مگر حدیث کے روح سے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور عرف عام میں جو رائج ہے وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، ہے نا؟ بیدم یہی تو پانچ ہیں۔ ارے پیچھے والے بہت خاموش رہتے ہیں یار، سمجھ میں آ رہی بات؟ کون لوگ ہیں؟ آپ ایک شعر اور پڑھتے ہیں، لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو، ہے نا؟ اہل بیت ایسے ہیں نا، پنجتن ہمارے ہیں، تو پتا چلا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ آیت سنیں، حضور نے فرمایا، وہ قرآن مجید اللہ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور مانگے کیوں؟ سوال تو یہ ہے حضور کیوں مانگے؟ جو ساری کائنات کا مالک و مختار بن کر گیا ہو، جو قاسم نعمت بن کر گیا ہو، جو خزانے کا مالک ہو، حضور یہ کہتے کہ اگر میں اشارہ کر دوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ ساتھ سونا بن کر کے چلے، وہ نبی کسی سے کیوں مانگے؟ وہ نبی کسی سے کیوں مانگے جس کے تعلق سے قرآن نے کہا وہ اما السائل فلا تنہر، اے محبوب آپ سائلوں کو جھڑکو مت، یعنی انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ لے کر کے جاتا ہے۔ ابو بکر آیا صدیق بن کر کے گیا، عمر آیا فاروق بن کر کے گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن کر کے گیا، علی آیا حیدر کرار بن کر کے گئے، جہنمی آیا جنتی بن گیا، ادنا آیا آرا بن گیا، جو ہے غلام آیا وقت کا ایمان بن گیا، جو آیا جھولی بھر کر گیا۔ تو پھر حضور کسی سے کیوں مانگے؟ پھر حضور کسی سے کیوں مانگے؟ آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا۔ غزوہ بدر کے موقع پر کہیں سبحان اللہ، آج آپ پیچھے والے کہیں سبحان اللہ۔ آپ لوگ زندہ دلی کا ثبوت دے کر تو میں بولوں ورنہ خاموش۔ ہاں کہتے ہیں خاموش مزاجی اب تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ اور کسی شاعر نے کہا وہ 2 قدم ہی صحیح ساتھ چل تو سکتے ہیں، کسی بہانے کاندھا بدل تو سکتے ہیں۔ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹا ہوا بازو لے کر گئے۔ آقا بازو کٹ گیا ہے کیا کروں؟ بازو کٹا ہے کیا کروں؟ غزوہ احد کے موقع پر تیر لگی، حضرت قتادہ کی آنکھ باہر آ گئی، ڈیلا نکل کر کے ہاتھ میں، حضور کی بارگاہ میں حضور ڈیلا باہر آ گیا ہے، کیا کروں؟ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور علی آشور چشم میں مبتلا ہے، آپ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ حضور نے کہا ادھر لے کر کے آؤ، ادھر لے کر کے آئے، لعاب لگا دیا۔ غار ثور میں صدیق نے سانپ کے سارے راستے بند کر دیے، ایک راستے میں اپنے پاؤں کو لگا دیا، سانپ نے ڈنک کے
वसीले दहन लगा दिया। सवाल ये पैदा होता है, हाथ कटे बाजू कटे लेकर के हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने ये नहीं कहा मैं कोई डॉक्टर हूँ, मैं कोई तबीब हूँ, मैं कोई हकीम हूँ, मेरे पास क्या सिलने के औजार है, मेरे पास क्या ऑपरेशन के तमाम तर सामान है। नहीं ना, अगर हाथ को लगाना है किसी डॉक्टर से मिल, किसी तबीब से मिल। सहाबी का अकीदा देखो, सहाबी को पता था ये दुनिया के तमाम तबीबों के तबीब है, अगर इनकी बारगाह से शिफा नहीं मिलेगी तो कायनात में कोई ऐसी बारगाह है ही नहीं जहां से शिफा मिल सके। सहाबा को मालूम था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हाथ लगा हुजूर, हाथ कट गया है। इन तवज्जो से पूछो, उठंगे पिजाने वालों से पूछो, ये सजदे पे सजदे करने वाले हराम खोरों से पूछो। हाँ, कहते हो नबी मालिक मुख्तार नहीं है, नबी को किसी चीज का इख्तियार है ही नहीं, तेरे बाप की जागीर है। इख्तियार देखना है तो हदीस पर, इख्तियार देखना है तो कुरान पर। ये उलमा बताएंगे सारा का सारा कुरान मुस्तफा की नात है, मुस्तफा की अजमत और ताज़ीम और तौक़ीर को बयान किया गया कुरान में है। अकल को कहते हैं कि खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। और आला फरमाते कमाल इनका के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, ये झूठे हैं, ये मरदूद शहादा है, ये मरदूद लोग हैं जो नबी की ताज़ीम से जलते हैं, चिढ़ते हैं, इन्हें पता नहीं है हज़रत मऊद सहाबी थे, सहाबी, और सहाबी से बढ़कर किसी का ईमान नहीं है। जिसने माथे की आंखों से मुस्तफा को देखा है वो भी ईमान की हालत में वो सहाबी है। और हुजूर फरमाते हैं कि मेरे सहाबा का 100 सैर जाओ या आधा किलो गेहूं अल्लाह की राह में खैरात कर देगा, तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर देना, तो भी उस मकाम को तुम्हारी खैरात नहीं पहुंच सकती है। ये मुस्तफ़ा के गुलामों का हाल है, सुभान अल्लाह। ये नबी के गुलामों का आलम है, सुभान अल्लाह। ये लगे मालिक मुख्तार नहीं थे ना, देखो ऐसा हो गया था। अच्छा, मालिक मुख्तार नहीं थे, जैसे बीवी बीमार पड़ी, डॉक्टर साहब कुछ कर दो, कुछ कर दो, देखो मेरी बीवी एक ही बीवी है, कुछ कर दो, सारे इंजेक्शन लगा दो एक साथ, मगर मेरी बीवी को ठीक कर दो। डॉक्टर पर भरोसा है, तबीबों के तबीब पर भरोसा नहीं। ये तुम्हारा अकीदा होगा, लेकिन वो सहाबा का अकीदा है, सुभान अल्लाह। हाथ कटाए, हाथ कटाए क्या करूं? हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, हुजूर ने ये कहा इधर आओ, हाथ को लिया, लुआबे दहन को लगाया, वो हाथ पहले वाले हाथ से अच्छा लगने लगा, सुभान अल्लाह। हज़रत कतादा अपने तीर लगा, आंख निकल के बाहर आ गए, डेला बाहर आ गया, डेला लेकर के हुजूर क्या करो, डेले को पकड़ा, मुस्तफा ने लगाया, थूके मार को लगा दिया, सुभान अल्लाह। जिनके थूक से कटा हुआ बाजू जुड़ जाए, जिनके थूक से आंखों में रोशनी पैदा हो जाए, जिनके लुआब दहन से बीमार आंख दुरुस्त हो जाए, ये तो इंसानों की बात है। बात आ गई तो चलो और कर ले, इंशाल्लाह एक बार गुफ्तगू करेंगे। वक्त काफी हो चला क्या? यही तो मसला है, वक्त हो जाता है भाई, पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो इंसानों की बात है, तारीफ करेंगे तो मालूम चलेगा। ऊंट आया है हुजूर की बारगाह, आया है, जानवर भी, वो कौन सा शेर आ रहा का, जानवर भी करे ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, अपने मौला की है बशान अज़ीम। हाँ, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदहो सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। अकल के अंधो, पड़ी है अंधे को आदत के शोरबे ही से खाए। अब बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले,
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ تو انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اس کی تاریخیں بھری پڑی ہے کتابوں میں حدیث کی. آؤ سنو. اونٹ آیا ہے یا رسول اللہ میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم دیتا ہے. ہاں حضرت، ہاں میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم دیتا ہے. شکایت کن سے کر رہے ہیں؟ جو ہے حضور سے شکایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہرنی جال میں پھنسی ہے یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے، جاؤں گی بچوں کو دودھ پلاؤں گی واپس آ جاؤں گی. ہرنی نے فریاد کی ہے، مصطفیٰ کریم فریاد رسی کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں یہ تو ہے جانوروں کی بات. اور آگے چلو. ایک بیج نے کھجور نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے اٹھا کر کے جنت میں لگا دیجئے. حضور نے اٹھا کر جنت میں لگا دیا. سبحان اللہ. ہاں اٹھا کر جنت میں وہ ستون حنانہ آئے ہے وہ مسجد نبوی شریف کا کی جو وہ لکڑی جس کے سہارے سے حضور اللہ اکبر خطبہ دیا کرتے تھے، حضور نے دعا فرما دی، وہ لکڑی جنت میں پہنچ گئی. سبحان اللہ. ہاں یہ جمادات کی بات. جمادات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، انسان ہو، جن ہو، ہر ایک فیض پا رہا ہے. ہر ایک منگتا بن کر کے کھڑے ہیں. ہر ایک کی جھولی بھری جا رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں نبی کسی کے مالک و مختار نہیں ہے. اعلیٰ سرکار سنو کیا کہتے ہیں. فرماتے رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ان کا دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے. اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو نبی دینے والا ہو وہ مانگے کیوں؟ بات تو ہی ٹھہری تھی نا. جو نبی دینے والا ہو ملا کہ نہیں ملا؟ مجھے بتائیے. حضرت انسان ہیں، آپ ہیں، ہم ہیں، کن کا صدقہ ہے؟ زور سے بولے نا. اب آہستہ بول رہے آپ لوگ، میں بھی آہستہ بولوں. ہاں زور سے بولے نا. کن کا صدقہ ہے؟ ارے حضور کا صدقہ. ہم جو کھا رہے ہیں یہ بھی حضور کے نواسوں کا صدقہ ہے. تاریخ پڑھیں گے تو معلوم. علماء بیٹھے ابھی ماشاءاللہ. ہاں یہ زمین سے جو سبزہ اگتا ہے، جو اناج اگتا ہے، فرمایا کہ یہ اہل بیت اطہار کے توسل سے ہے. سبحان اللہ. یہ آسمان سے بارشوں کا نزول ہے، یہ اہل بیت اطہار کے توسل سے ہے. یہ سارا نظام جو چل رہا ہے یہ اہل بیت اطہار کے توسل سے ہے. پتہ یہ چلا ہمارا رہنا، کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ نبی کے آل کا صدقہ ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ نبی کے آل کا. اب پتہ ہے کہ بھئی جب حضور دینے والے ہیں، حضور دیتے ہیں، تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا، میں کچھ نہیں مانگتا. ہاں یہ کیوں؟ علماء سنے. سبحان. علماء کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں چاہتا، بس اتنا کرنا میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا. تو پھر ایسا کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ سنیں. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو کچھ ملا ہے، نماز ہو، قرآن ہو، دین ہو، جو کچھ ملا ہے یہ نبی کے صدقے میں ملا ہے. جب سب نعمتیں مل چکی ہیں تو یہ نعمتیں کہیں چھین نہ دی جائے، یہ نعمتیں کہیں ہم سے چھین نہ لی جائے. اس لیے فرمایا کہ نبی کی آل سے محبت کرو گے تو نعمتیں برقرار رہیں گی، وہ نعمتیں کبھی تم سے چھینی نہیں جائیں گی. وہ نعمتیں کبھی تم سے، ورنہ بہتوں کی چھن گئی کہ نہیں چھن گئی؟ چھن گئی کہ نہیں چھن گئی؟ آپ نے سنا علماء کرام سے. ہاں ایک شخص پہلے صحابی تھے. پہلے کیا تھے؟ حضور سے بولے نا. پہلے صحابی تھے. ان کو حمامت المسجد کہا جاتا. کیا کہا تھا؟ مسجد کا کبوتر. کیا کہا تھا؟ ہاں نام تھا ثعلبہ. کیا نام تھا؟ ہاں ثعلبہ نام تھا ان کا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر. یعنی مسجد میں رہتے تھے ہمیشہ، مسجد میں نماز 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 نماز. ہاں مسجد میں. ایک بار حضور کی بارگاہ یا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ مجھے کاروبار میں ترقی مل جائے. حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ تیرے لیے غریبی بہتر ہے. نہیں مانا. حضور دعا کر دیجئے. پھر حضور نے فرمایا نہیں مانا. حضور دعا کر دیجئے. ہائے ہائے ہائے. حضور کسی کا دل نہیں دکھاتے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین بن کر آئے.
ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جائے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ہے۔ بند کر دوں؟ کہیں سبحان اللہ۔ حضور کسی کا دل، ایک بات اور یاد آ گئی پھر یہاں پہ بیان کر دوں، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا مانگنے کے لیے، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ خالی جگہ بکریوں سے بھری پڑی تھی۔ یا رسول اللہ کچھ عطا کر دیجیے۔ اس کو لگا کہ جب میں نے حضور سے مانگو کچھ عطا کر دیجئے تو سرکار کچھ نہ کچھ عطا کر دیں گے، ہے نا؟ جب ہم کہتے بابا کچھ دے دو تو ہم سارا دے دیتے ہیں جیب سے نکال کے۔ ہاں کل میں نے کہا بابا دے دو 1100 والے دے دو تو 11 بڑے مشکل سے 11 منٹ میں آئے، ہے نا؟ آئے کہ نہیں آئے؟ ہاں اب تو ضرورت نہیں، 11 والوں کو آنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا اب۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو کہہ رہے ہیں 11 منٹ میں 11 آئے۔ حضرت ہاں اب ڈرو مت، آئے ہائے ہائے، سنی ڈرتے نہیں ہیں، ہم وہ سنی ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں۔ ہاں ہم وہ سنی ہیں جو ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں، اور بھوک کی فکر کرتے نہیں ہیں، شیر ہے گھاس چرتے نہیں ہیں۔ ہاں تیر دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہیں گے۔ خیر تو آیا کہ حضور کچھ دے دیجئے۔ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں کتنی بڑی جگہ ہو سکتی ہے، وہ پوری جگہ بکریوں سے بھری پڑی تھی۔ حضور بھائی آؤ یہ سارا تیرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آئی بات آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آئی؟ کیوں منہ کھول رہے بابا نیناری کیا؟ ہاں ارے بابا منہ مت کھول رہے بابا، ہاں زور سے کہیں سبحان اللہ۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ خالی تھی ان جگہوں میں بکریاں تھی، خالی جگہ بکریوں سے بھری تھی۔ حضور نے جا یہ سارا کا سارا تیرا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جب حضور نے سارا کچھ دیا تو اپنے قبیلے میں گیا اور قبیلے میں جا کر کہنے لگا اے لوگوں میں نے حضور سے مانگا تو مجھے لگا کچھ نہ کچھ مل جائے گی، لیکن حضور اتنا دیتے ہیں کہ اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ اب غریبی کا خوف بھی دل سے نکال دیتے ہیں۔ صرف غریبی نہیں، غریبی کے خوف کو دل سے نکال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یاد آ گئی کہ سبحان اللہ۔ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ اشجع جس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ قبیلہ اشجع اس کا نام تھا۔ اس کے 10-12 لوگ جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے، کس لیے آئے؟ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہاں جب لگے کہ ہاں وقت ختم ہوگا تو بول دینا بات ختم کر دوں گا میں۔ ہاں تو 10-12 لوگ کس لیے آئے؟ اس لیے آئے کہ معاہدہ کرنا کہ حضور اب جو ہے ہم جنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، آپ کے دشمن یا ہمارے دشمن جو بھی ہے آپ اپنے راستے ہم اپنے راستے، ایک معاہدہ امن کا معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ لوگ دشمن تھے، کیا تھے؟ دشمن تھے، مگر معاہدہ کرنے کے لیے آئے۔ جب معاہدہ کرنے کے لیے آئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان کا استقبال کیا۔ حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور استقبال کرنے اور ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کھجوریں تھی، کھجوریں کھانے کو دیا کہ یہ ہماری طرف سے تحفہ ہے، کھائیے۔ ہاں کھجوریں کھانے کو دیا، اور کھانے کے بعد جب وہ لوگ کھا لے تو حضور نے کیا فرمایا؟ تمہاری جتنی شرطیں ہیں وہ ساری منظور ہیں۔ جتنی شرطیں ہیں وہ ساری کی ساری منظور ہیں۔ ابھی بات مکمل ہوئی نہیں، حضور نے ساری شرطیں منظور ہے۔ جب ساری شرطیں منظور ہو گئی تو لکھ لیا گیا۔ اب وہ جانے لگے، اب وہ کیا کرنے لگے؟ جب 2-4 قدم آگے بڑھے رک گئے، واپس پلٹے، کہے سبحان اللہ۔ واپس پلٹنے کے بعد حضور کے بعد ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ دشمن تھے، کیا تھے؟ دشمن تھے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارا استقبال کیا، ہماری شرطوں کو قبول کیا، ہمیں کھانا کھلایا، ہمیں کھلایا پلایا، ہمارا احترام کیا۔ آپ کی بارگاہ سے بہتر اب کوئی بارگاہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم جا تو رہے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان فرمائیں۔ یہ ہے حضور کی سخاوت، سبحان اللہ، اور یہ ہے حضور کا کرم، سبحان اللہ۔ جو نبی غیروں پر اتنا کرم فرمائے وہ کسی کا دل دکھائیں گے؟
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہائے ہائے. تو بات عرض کر رہا تھا حضور کسی کا دل نہیں دکھاتے. کیوں نہیں دکھاتے؟ کہاں تک بات چل رہی تھی ہماری؟ ہاں ثعلبہ. ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ. قوت حافظہ، کیا حافظہ، سبحان اللہ. ہائے ہائے. ایک بار ہر نام پہ سبحان اللہ. ہاں تو کہا کہ حضور دعا کر دے. اس نے کہا کہ جا تیرے لیے غریبی بہتر، حضور دعا کر دیجئے. اس نے کہا ٹھیک ہے، نہیں مان رہا دعا کر دیجئے. اور بکریاں 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8، 8 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 200. اب اتنی ساری بکریاں ہوگی تو محلے میں آدمی سکتا کیا؟ دن میں 26 جھگڑے ہوں گے. ہاں تیری بکری سنبھال، ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب اسے مدینے میں رہنا دشوار ہو گیا تو مدینے کے باہر چلا گیا رہنے کے لیے. کہاں چلا گیا؟ دیہاتوں میں رہنے چلا گیا. اب پہلے حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر لقب تھا ہمیشہ مسجد میں. اب بکریوں کے دھیرے دھیرے 1 نماز 2 نماز چھوٹنے لگی، پھر 5 وقت نماز چھوٹنے لگی. اب شہر سے باہر چلے گئے تو عالم یہ کہ جمعہ کو آنے لگے، جمعہ کو آنے لگے، نماز پڑھنے. اب بکریاں اور اتنی ہوگی کہ جمعہ بھی گیا. اتنے میں زکوٰۃ کی آیت نازل ہو گئی. اللہ کے رسول نے بھیجا ایک آدمی کو، جاؤ سال بعد اگر اتنی بکریاں ہیں تو زکوٰۃ دینی پڑیں گی. اس نے سنا تو کہا کہ باپ رے باپ، یہ تو میری بکریاں پوری چلی جائیں گی. تو کہا کہ تو ٹیکس ہے. کیا کہا؟ یہ تو ٹیکس ہے، اس کے بارے سوچوں گا، میں اس کے بارے دیکھوں گا. کہ کہا حضور نے فرمایا افسوس ثعلبہ کے مال نے ثعلبہ کو تباہ کر دیا. اللہ اکبر. جو حمامۃ المسجد تھا، مسجد کا کبوتر تھا، وہ حمامۃ النار ہو گیا، جہنم کا کبوتر بن گیا. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ حضور کسی کا دل دکھاتے نہیں ہے، لیکن حضور کے منع کرنے پر کچھ نہ کچھ راز ہے. ہاں اس لیے لوگوں زیادہ مل جائے تو بھی شکر ادا کرو، کم ملے تو بھی شکر ادا کرو. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. ہاں اللہ کبھی دے کے دیکھو دیا تھا فرعون کو، نمرود کو، حامان کو، شداد کو، قارون کو، بخت نصر کو. ہاں دیا تھا. جب دیا تو انہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. ہاں کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. اپنے رب ہونے کا جو ہے اعلان کر دیا اس نے، ہے نا. اللہ نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ ایک کو دونوں سمندر کے بیچ میں پسوا کے مار دیا. اور ایک کا تو حال ایسا کرے، لنگڑے مچھر کو ناک کے ذریعے سے دماغ میں لے جتی پہ جتی، جتی پہ جتا کھلوا کھلوا کے مروا دیا. ہاں اور کسی کو ایسا کہ دھساتے دھسا، اتنا دھسا دے گا ابھی تک دھسرا بھی جا رہا ہے، اب نہ جانے قیامت تک دھستا رہے گا، ہے نا. تو اللہ کا کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت ہے. نیناری حضرت ختم کر، ہاتھ میں خراب ہے بس، ہے نا، ہو گیا بس ماشاء اللہ. ورنہ بابا ہم تو کیا ہے چلتے رہیں گے، رات چلتے رہے بابا، اپنے کو ٹینشن نہیں. ہاں ایک سے ایک بات یاد آتی رہیں گی، آپ کو تکلیف ہو جائیں گے بعد میں، ہم کو تکلیف ہوں گی صبح اٹھنے میں، آپ کو تکلیف ہو جائیں گے. خیر تو عرض کر رہا تھا بہت ساری بات اہل بیت اطہار کے بارے میں گفتگو شروع ہی نہیں ہوگی. ابھی تو بات بس ادھر ادھر چل رہی سمجھے. ابھی تو گفتگو جو ہے یہ تمہیدی جملے ہیں، بات بھی شروع ہی نہیں ہوئی. اور وقت کتنا ہو گیا بھائی؟ ہاں 50 منٹ کی گفتگو ہو چکی. ہاں تو خیر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو، ہے نا. زندگی باقی رہی، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ آپ ہمارے قریب ہیں، ہم آپ کے قریب ہیں. جب بھی بلائیں گے یہ بندہ حاضر ہو جائے گا، ہے کہ نہیں. نہ ہم کو لانے کے لیے گاڑی، نہ بنگلو، نہ فنا، نہ اے سی کا ٹکٹ، نہ فنا لگتا ہے نہیں بابا. غریب غربا لوگ ہیں، جب بھی بلاؤ تو ہم دوڑ دوڑ آ جائیں گے بابا. یہ آپ کے پیچھے رہتے ہیں ہم، ہے کہ نہیں ہے حضرت؟ ٹھیک ہے. اور جب بھی کوئی سناؤ تو ہم سنا پھڑ چالو اپنا، ٹینشن نہیں رہتا آپ نے کو. بالکل ایسا کیسٹ لگا دو تو چالو ہے، تو ویسے اپن چالو ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. خیر انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو، یہ چیز باقی ادھار رہی میرے پر. کبھی انشاءاللہ اہل بیت اطہار کے تعلق گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا کہ اہل بیت کون ہے. سبحان اللہ. بس ایک حدیث آخری میں حضور فرماتے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس سے علیحدہ ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو اہل بیت سے دور نہ جانا، ان کے دامن کرم سے جڑ جانا، ان سے جڑے رہنا، ان کی محبت میں پڑے رہنا. ان سے جڑے رہو گے کامیاب و کامرا ہوتے رہو گے، اور ان سے دور ہو جاؤ گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. مگر اہل بیت کے ساتھ صحابہ کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامے رہو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مان، اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم.
میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس لیے صحابہ کے دامن کو بھی، اہل بیت اطہار کے دامن کو بھی تھامے رہو۔ حضرت نے جو کہا داڑھی رکھنا ہے، رکھو گے بابا داڑھی؟ ہاں رکھیں گے داڑھی؟ ہاں انشاءاللہ، تو بہت جلدی نکل لیتا ہمارے منہ سے، ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہاں حضرت یہاں بیٹھے ہیں، کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہیں اور انشاءاللہ کہنا چاہتے آپ تو کہنا منع ہے۔ ہاں کوئی کام آپ کو دل نہیں کہتے انشاءاللہ رکھ لیں گے حضرت، مگر دل کہہ رہا کہ داڑھی نہیں رکھوں گا میں، تو ایسی جگہ انشاءاللہ کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں ہاں اس کو بچاؤ کا جملہ بنا لیا، وہی نا، ہاں حرام بھی ہے، ہاں بالکل، خدا کی آڑ میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، حرام ہے وہ تو۔ ہاں اس لیے بابا رکھنا ہے تو کہنا انشاءاللہ، نہیں رکھنا ہے تو خاموش رہ جانا، کم سے کم ایک گناہ سے بچ جائے گا۔ لیکن نہیں رکھنا کیوں ہے وہ سمجھ کے باہر ہے، کہتے نہیں رکھتے ہیں اس لیے حضرت ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، دیکھنے جائیں گے تو پھر لڑکی کی اماں تو کہے گی بابا ہمارا جو داماد ہونے والا ہے وہ تو داڑھی والا ہے، اب میری بیٹی کو تو بالکل چکنا سپٹ ہونا، کرکٹ کے میدان کی طرح کے بال گیند پھس سے پھسل جائے، ہے نہیں؟ سبھی گاڑی رکھ لیں گے تو پھر جائیں گے۔ آئے ہائے ہائے کیا بات حضرت، کیا جملے ہیں آپ کے، سبحان اللہ، قربان جائے آپ کے جملے میں، سبحان اللہ۔ ہاں میٹری ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تو حضرت جوان ایسے ایسے بڈھے کھوسٹ جن کی عمر 60 سال، کٹا کٹا کے کرکٹ کا میدان، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ممبئی کا شیواجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ یہی بنا کے رکھا ہے، سارے جہاز یہی پھسلن سے اڑیں گے اور پھسلن سے بیٹھیں گے۔ ارے بابو اب وہاں پہ یہ ٹھکنا وہ ٹھکنا لگا کوئی فائدہ نہ ہے، اب گھر میں بہو نہ آئے گی تمہاری، ہاں جو ملنی تھی بیچاری مل گئی ہے، اس نے بوڑھیا نے بھی کہہ دیا تجھے برداشت کر لیا وہی جانے، ہاں اب نہ کرو بابا، اب تو آخر وقت ہے، آخر وقت ہے آسی، اب تو چلو مدینے کو، ہاں کم سے کم یہ وقت میں تو سدھر جا بابا، اب یہ کر کر کے کس کو دکھائے گا، کون سی آئیں گی رے بابا، ہاں بوڑھے لوگ کا یہ حال ہے حضرت، اچھا کچھ بوڑھے اس میں ایسے بھی ہیں اتنی سی، اس سے آگے بڑھتی رہی، زکوٰۃ پیسوں کی نکالتے یا داڑھی کی نکالتے، ہاں زکوٰۃ پیسوں کی نکالی جاتی ہے داڑھی کی نکالتے، حضرت وہ تھوڑی سی کیا تھوڑی سی بھائی، وہ پورے کٹ کر ڈالے تو بھی حرام ہے، وہ تھوڑی سی رکھے تو بھی حرام ہے، ہاں تو اتنی رکھے کیا سمجھ رہے ہو تم کہ میں داڑھی والا ہوں، ہاں اتنی رکھا کے سن رہا ہے میں داڑھی، چہرہ اس کا نام چہرہ نہیں ہوتا کٹ کٹ کے، ہاں اس کو چہرہ کہتے ہیں، چہرہ ادھر ہے ماشاءاللہ، چہرہ ادھر ہے ماشاءاللہ، اسے چہرہ کہتے ہیں یار، وہ کہتے ہیں وہ لڑکی وہ دیکھے گی تو کیا کہے گی، آپ دیکھ لیں سروے کر لو 90% لڑکیاں چاہتی ہیں کہ شوہر داڑھی والا ہو، وہ 10% کو چھوڑو یار، مارو گولی، ہاں کو چھوڑو، اور اگر سبھی نے داڑھی رکھ لیا تو لڑکیاں جائیں گی کہاں، ہاں سبھی نے داڑھی، سارے نوجوان نے داڑھی رکھ لیے، لڑکیوں نے بول دیا کہ بغیر داڑھی والے سے کروں گی نہیں تو یہ کہا جائے گی، آئے ہائے ہائے کیا بات، ایک اور کیا جملے ہیں سبحان اللہ، اور لڑکیاں نے کہہ دی کہ بغیر داڑھی والے کو میں شوہر نہیں بناؤں گی تو پھر کیا ہوگا، ہاں ایک مہینے میں آئے گی بھی اتنی بڑی بڑی، ایک مہینے میں اتنی بڑی نہیں آئے گی بابا، اللہ کے واسطے رکھو، یہ تو ہنسی مزاحیہ طور پر، لیکن حقیقت یہ ہے داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، ہاں داڑھی نبی کی سنت ہے، اور نبی کا عاشق نبی کی سنت سے انحراف کرے ہو نہیں سکتا، نبی کا عاشق نبی کی سنت کو کاٹ کاٹ کے گٹر میں بہائے، امپاسبل نہیں ہو سکتا، یا تو پھر وہ عاشق ہی نہیں ہو سکتا۔ عشق جب ہوتا ہے نا، عشق کیا آلہ سے پوچھنا یار، وہ بتا کہ عشق کیا ہے، عشق کسے کہتے آلہ سے پوچھو، جب سوتے تھے نا تو محمد بن کے سوتے تھے، سبحان اللہ، یہ عشق ہے، ہاں یہ کیا ہے، یہ عشق ہے، عشق پوچھنا ہے تو علامہ جامی سے پوچھو، عشق پوچھنا ہے تو مالک بن دینار سے پوچھو، عشق دیکھنا ہے تو امام مالک کو دیکھو، یہ عاشق لوگ تھے، ہاں اس لیے عاشق بنو، ہمارے سے ندیم صاحب کہتے ہیں، ہاں
एड़े सुन्नी बनो, क्या बोलते हैं वो? हाँ एड़े सुन्नी, हाँ शाणे सुन्नी नहीं बनना, एड़े सुन्नी बनना होते हैं। हाँ एड़ा भी एड़ा नहीं होता बाबा, वो एड़ा बन के पेड़ा खाता। कहते हैं ना केवल वो क्या कहते हैं कि उसको तहकीर, दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बड़ा सोच के दीवाना होता है। दीवाना बनना आसान नहीं है, इसलिए दीवाना बनो मगर मोहम्मद अरबी का दीवाना बनो। दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, जोर से आप तो इंशाअल्लाह का सोच में बोलना इंशाअल्लाह। हाँ अब देखो कितनी आवाज आती है। दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो हमारे बूढ़े हज़रत तो दाढ़ी रखे माशाअल्लाह, कितने प्यारे प्यारे लगे, उनका चेहरा देखो। और हदीस है, सरकार फरमाते हैं तुम पर रहम तुम्हारे बूढ़ों की वजह से क्या आता है, सुभान अल्लाह। हाँ सरकार की हदीस है, तुम पर रहम करम तुम्हारे बूढ़ों की वजह से क्या आता है। इसलिए जो बूढ़े हैं ना, ज़ईफ लोग हैं ना, इनकी वजह से हमारे ऊपर करम क्यों हो रहा है? ये दाढ़ी रखे हुए, नमाजों के पाबंद है, शरीयत के दायरे में रहे, इसलिए आप भी बन जाओ सुभान अल्लाह। और दाढ़ी रख करके नमाज पढ़ करके खुदा की कसम तुम जो दुआ करो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए, है ना। इन चीज़ों अमल कीजिए, अल्लाह तमाम को दायरे के साथ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ सलाम पढ़ लीजिए, सलाम पढ़े, चलो सलाम पढ़ लीजिए। सलाम कौन पढ़े? कौन पढ़े सलाम? अरे आप पढ़े।